السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد عاقل آج آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے روزہ چھوڑنے والوں اللہ سے ڈرو، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، بیان بہت ہی پیارا ہے، بیان کو پورا سنیں اور ہماری ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خام خواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا، 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔ صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان مبارک گزر گیا، بعض گھر میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے۔ مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ، نماز بھی اور روزہ بھی۔ جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکوٰۃ کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یا روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا
ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا، ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے. فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے. اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی. یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی. تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا. تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں. میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے. جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے. ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے. صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو. فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز. علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت. ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں. جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند. کیا ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے. آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں. صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے.
تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا، علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے، لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو، سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں، برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں،
حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ، ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکی داری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکی داری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکی داری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکی داری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکی داری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکی داری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکی داری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا، میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ اس نے اٹھ کر شور مچایا، نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا، پھر نکالنا مجھے پتا نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم، نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ میرے نبی
नबी, तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज हम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान करीम नहीं पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, रकात लंबी हो जाती, सजदे लंबे हो जाते, अल्लाह से मांगना बढ़ जाता। फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात रो रो के गुजारी। तो सुबह को मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप इतने परेशान जो होते हैं, क्या आपको अपनी बख्शिश का यकीन नहीं? तो आपने फरमाया, मेरी आयशा, जब मुझे यकीन है तो क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? उसने जो मुझे इतना बड़ा मर्तबा अता किया है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? नबी सारी सारी रात रोए, उम्मती सारी उम्र में एक दिन न रोया। फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात गुजार दी इसी आयत को तिलावत करते करते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे रब, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर माफ कर देगा तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तू बख्शने वाला है, तू गालिब और हिकमतों का मालिक है, तेरे यहाँ कौन सी कमी आ जाएगी? सहाबा इकराम तो जिया करते थे इसी के सहारे से। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला हर वक्त दुआ करते थे, इलाही जब मेरी मौत आए, रमजान का महीना हो, गर्मी का मौसम हो, मेरा रोजा हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, काफिरों से मुकाबला हो रहा हो, लड़ाई हो, ऐलान हो चुका हो, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। हज़रत मुआज़ दुआ करते हैं कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि गर्मी हो, मेरा रोजा हो, कुफार से मुकाबला हो, वो मेरे टुकड़े कर दें, मेरी जुबान काट दें, तेरी अदालत हो, मेरी पेशी हो। जब मेरा खुदा पूछे मुआज़ दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूं, इलाही जुबान कटा के आया हूँ, रोजा रख कर आया हूँ, इरादा ये है कि तेरे महबूब के हौज़े कौसर से रोजा इफ्तार करूंगा। आज कौम खुले बंदों खाती फिरती है, उन्हें शब कदर का क्या पता, उन्हें लैलतुल कदर का क्या पता, उन्हें रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों का क्या पता। फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। शब कदर वो रात है जिसमें मैंने कुरान को नाजिल किया। जमहूर उलमा के नजदीक आज की रात है वो जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। हदीस में आता कि जन्नत में दरख्त इसी रात में लगाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को इसी रात में सजाया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, एक हवा चलती है, हल्के बजते हैं, पूछा जाता है ये क्या बात है, जवाब मिलता है काली कमली वाले के उम्मतियों के लिए जन्नत को खोल दिया गया। आज जो लोग मांग रहे हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में बैठे हैं, ये पागल नहीं, ये दीवाने नहीं,
ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ 4 قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے ماضی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں۔ تو 4 قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہوں، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے، اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے۔ اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے، الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے۔ مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا۔ ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے۔ ایک لڑکے نے جو حرکت کی، سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وہ برکت والی رات ہے, یہ وہ رحمت والی رات ہے, اور لوگوں مانگنے والی رات ہے, جھولی پھیلانے والی رات ہے, بگڑی بنوانے والی رات ہے, اجڑوں کو بسانے والی رات ہے. ماشاءاللہ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھا بیان کیا ہے اور بہت ہی پیاری پیارے باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اور قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ہی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اور قرآن کریم کے تعلق سے بھی بہت ہی اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے واقعے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے ہیں جن سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, ہماری ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.